اللہ نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، آپ بلا چوں چرا کر گزریں، بہانے نہیں، یہ ہوتا ہے سیکریفائس۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا، جو ہم نے تمہید رکھی آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں، کہ اپنے بچے کو، اپنی فیملی کو اجاڑ بیابان میں چھوڑ آؤ، میری طرف دیکھ کے ایمانداری سے بتائیے گا، اللہ کا حکم تو آیا، لیکن اگر ان کے دل کو جھانک کے دیکھا جائے، دل کرتا ہے ایسے کرنے کو؟ نہیں۔ 90 سال کی عمر میں جا کے، 80 سال کی عمر میں جا کے، یوں سمجھ لیجئے کہ ساری عمر بے اولادی میں کاٹی ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، لمحات ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چند لمحات گزارے جائیں، پیار کیا جائے، اب حکم ہے اجاڑ بیابان میں چھوڑ آؤ جہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ پہ اپنی فیملی کو نہیں چھوڑتے جہاں پہ سہولیات نہ ہوں، جہاں پہ موسم اچھا نہ ہو، جہاں پہ پانی پینے کو میسر نہ ہو، جہاں پہ دیگر فیسلٹیز نہ ہوں، آپ ایک دن کے لیے وہاں نہ چھوڑیں۔ تو ابراہیم کو حکم ہے کہ وہاں پکا پکا چھوڑ آؤ، جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی بندہ بشر ہے۔ لیکن یہ ہے سیکریفائس، کہ اللہ کا حکم ہے، میرے نزدیک اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز قیمتی نہیں۔ یہ ہے حتی تنفقوا مما تحبون۔ پھر جب حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو اس میں بھی دیکھیے کہاں دل کرتا ہے کسی کا اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلانے کو؟ کہاں دل کرتا ہے؟ کچھ بھی ہو، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے، پیار ہے، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سیکریفائس کا، حتی تنفقوا مما تحبون کا جذبہ یہ تھا کہ کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی تأمل نہیں ہے، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں ہے، کوئی تدبر نہیں ہے، بس اللہ کا حکم آ گیا اور تو کر گزرے۔ تو اس کا مطلب ہے حتی تنفقوا، اس کا مطلب ہے سیکریفائس۔ اور پھر اگلی بات، اللہ نے کسی کام کے چھوڑنے کا کہا ہے تو اس میں بھی کسی قسم کے چوں کے چنانچہ نہ ہو، اس کا معنی سیکریفائس۔ آپ اگر مہنگے مہنگے جانور ذبح کریں لیکن سستی سستی خواہشات ذبح نہ کر سکیں، تو یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ تو سیکریفائس نہ ہوا، یہ تو حتی تنفقوا مما تحبون تو نہ ہوا۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک مفہوم ہے، یہ ایک جذبہ ہے جو یہ آیت ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہے ہمارے اندر۔ اور سیم ٹو سیم یہی جذبہ ہمیں دیا گیا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 194 میں۔ وہاں پہ کیا بات کہی گئی؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے نبی کہہ دیجئے، یہ بیسیکلی یہ جذبہ چاہیے اللہ کو۔ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، مثال رکھی نا لکڑی والی، کہ گھن لگا ہوا ہے، اس پہ آپ رنگ روگن کرتے جائیں، کیا فائدہ ہے؟ اندر سے کھوکھلا ہے، ظاہری طور پہ بڑا خوبصورت نظر آئے گا۔ تو آپ اگر نیکیاں کرتے جائیں، ظاہراً نظر آئے گا بڑا نیک انسان ہے، لیکن اندر تو کھوکھلا پن ہے نا، کیونکہ وہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ ان صلاتی والا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان صلاتی کا معنی میری نماز۔ اب صلاتی نماز کا مطلب ہے کہ تمام بدنی عبادتیں، نماز بدنی عبادت ہے نا، جسمانی عبادت۔ وہ نسکی، اور میری قربانی مطلب مالی باتیں۔ وہ محیایا و مماتی، محیایا زندگی موت ہے، لیکن اس کو آپ دوسرے پیرائے میں سمجھیں تو محیایا و مماتی، میرا آغاز اور میرا اختتام، ہر چیز جو ہے، جینا مرنا بھی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ جب یہ جذبہ ہو نا زندگی میں، کہ آپ چاہے دنیاوی امور دیکھ رہے ہیں، دینی امور دیکھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، یا دنیا کے معاملات دیکھ رہے ہیں، ہر چیز اللہ کے لیے، تو بنیادی طور پر یہ جو آیت ہے سورۃ الانعام کی، یہ ہمارے اندر توحید پیدا کرنا چاہ رہی، اخلاص پیدا کرنا چاہ رہی، اور وہ جذبہ قربانی پیدا کرنا چاہ رہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کو ہم سے مطلوب ہے۔ اور یہی دعا سکھائی گئی جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں، تو یہی دعا سکھائی گئی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر۔ تب جانور ذبح کر۔ ہمارے ہاں تو ان شارٹ ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر بس پڑھو اور آگے، اس پہ وہ پڑھنے پر بھی جانور حلال ہے، لیکن پورا ایک دعا سکھائی گئی نا کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں تو صرف یہ ہے کہ صرف پڑھ نہ رہے ہوں یا جانور ذبح نہ کر رہے ہوں، بلکہ جذبات اندر سے یہ ہونے چاہیے، اس وقت سوچ یہ ہونی چاہیے، اس وقت فیلنگ یہ ہونی چاہیے جو یہ سکھائی گئی ان کلمات کے اندر۔ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور نہ ذبح کر دیں،
نو ڈاؤٹ کہ جانور ذبح ہو گیا، حلال ہے، جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ پوری دعا بھی سکھائے گی، اس طرح پڑھنی ہے، ان جذبات کے ساتھ جانور ذبح کرنا ہے، تب اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر بھی کچھ اور ہوگا۔